تو ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ جن کے پاس کوئی عوام کی سپورٹ نہیں ہوگی یا ایمرجنسی آپ لگائیں تو کون لوگ چلائیں گے وہ؟ تو پوائنٹ یہ ہے، یہ تو بالکل ریورس آرڈر میں جا رہے ہیں. آپ کو اس وقت جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہوئی ہے اس کی وجہ سے آپ کی اکانومی نہیں چل رہی موسٹلی، کیونکہ انویسٹر بھی بھاگ رہا ہے، کوئی لوگ پیسے نہیں لے کے آ رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں آخر کہاں جا کر رکیں گی؟ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے بھی اس میں پھر ہمارے جو ایسٹس ہیں، چاہے ایٹمی ہوں یا دیگر ہوں، ان کے اوپر بھی سوالیہ نشان لگتا ہے آگے چل کے. یہ تو آغاز ہو سکتا ہے نا اس کا. اپنوں کو نوازنے کی روش اپناتے ہوئے کابینہ میں مزید معاون شامل کر کے قومی خزانے کو لوٹنے سے گریز کرنا بہتر نہیں سمجھا. یقیناً اسی میں ملکی مفاد ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی. ناظرین کرام، آج کے حالات دیکھ کر ایک چھوٹی سی کہانی یاد آ گئی. کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک گاؤں میں ایک چور نے چور چور کا شور مچا کر پورا گاؤں اکٹھا کیا، اور جب سارا گاؤں ایک جگہ اکٹھا ہو گیا تو پیچھے سے سارے چوروں نے مل کر پورا گاؤں ہی لوٹ لیا. ناظرین کرام، اس واقعے کی کچھ بھی مماثلت ہمارے ملکی حالات سے ہونا محض اتفاقیہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں بولنا جرم ہے. اچھے ایڈمنسٹریٹر کی گڈ گورننس کے باعث غریب 2 وقت کی روٹی سے بھی محروم ہو گیا ہے. مہنگائی ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، لیکن حکومتی ترجیحات دیکھی جائیں تو لگتا ہے کہ جیسے ملک میں دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں. یقیناً بطور قوم یہ حالات لمحہ فکریاں ہیں. اسی سب پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ویکلی راؤنڈ اپ. لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ. پاکستان کی 12 کروڑ آبادی کے صوبے پنجاب میں 90 دن میں الیکشن کروانے کا حکم. تمام تدبیریں الٹی پڑ گئیں. کپتان فتح کے قریب. IMF پروگرام، بڑھتی مہنگائی، ڈالر کی اونچی اڑان، ملکی معیشت کے پاس چند گھنٹے باقی. اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے. شوکت ترین صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ IMF سے معاہدہ تقریباً خبریں یہ آ رہی ہیں کہ طے پا گیا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ بہت سے مشکل فیصلے بھی حکومت کو کرنے پڑنے ہیں، لیکن ایک عام آدمی لے مین جو ہے اس کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا اس معاہدے سے؟ لیکن جی، اس وقت IMF کا معاہدہ ہمارے لیے ضروری اس لیے ہے کہ جب تک IMF اپنا $1.1 بلین نہیں دے گا یا نہیں کہے گا کہ پاکستان جو ہے وہ آن ٹریک ہے، تو باقی ہمارے دوست ممالک اور جو بائی لیٹرلز ہیں جس میں ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ ہیں، وہ پیسے ہمیں نہیں دیں گے، ڈالر نہیں دیں گے. اور ہماری اس وقت ڈالر کی سچویشن، ریزروز کی سچویشن کافی پریکیریس ہے. $2.9 بلین پہ ہم آ گئے ہیں. تو اس کا اس کے اور وہ اگر اس میں پیسے نہیں آئے تو ہم جو ہے کانٹریکچوئل جو ہے وہ ڈیفالٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری جو ہے یہ ایک مجبوری ہے. اب لیکن انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے جو ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے، جو کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے اگست میں وعدے کیے تھے، اور وہ جو 7th اور 8th ریویو کے ساتھ جو آپ نے بینچ مارک بنا کے دیے تھے، وہ آپ ان پہ بہت پیچھے ہیں. تو ان کو آپ پورا کریں. اس میں کیا کیا چیزوں میں ہم پیچھے ہیں؟ اب انہوں نے کہا تھا PDL جو ہے، پیٹرولیم لیوی جو ہے، 855 بلین کی آپ نے پورے سال میں کرنی ہے. ہم نے 6 مہینوں میں صرف 200 سے بھی کم کی ہے. تو انہوں نے کہا یہ بڑھائیں، آپ پیٹرولیم لیوی بڑھائیں تاکہ آپ کے یہ پہلے پیسے پورے ہونے چاہیے. پھر انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے، جس میں پاور سیکٹر کا، اور کم ہونا چاہیے. تو آپ نے تو 4 مہینوں میں 500 بلین اور بڑھا دی. تو آپ اور ریٹس بڑھائیں، بجلی کے ریٹس بڑھائیں تاکہ یہ سرکولر ڈیٹ نہ صرف کہ مطلب بڑھنا بند ہو لیکن کم ہونا شروع ہو. پھر آپ کا گیس کا سرکولر ڈیٹ تھا، وہ بڑھ رہا تھا. تو انہوں نے کہا جی اب یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو یہ بڑھنا نہیں چاہیے، یہ کم ہونا چاہیے.
تو اس کا مطلب گیس کی پرائسز آپ بڑھائیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کافی زیادہ بڑھائیں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ کے اور جو آپ نے بجٹ میں کہا تھا کہ ہم فسکل ڈیفیسٹ 4.9% پہ رکھیں گے، اس میں آپ پوری طرح بریچ کر رہے ہیں. 210 بلین کی تو ریونیو شارٹ فال، لیکن چلیں. لیکن آپ کا جو اصل میں پرابلم ہے وہ ایکسپینڈیچر پہ ہے، اور ایکسپینڈیچر پہ آپ کا جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ 1.3 ٹریلین سے آپ کا جو ہے آؤٹ ہو گیا. تو آپ نے اس کے لیے تو اچھا یہ تو چلیں جی اس پہ آ گیا. انہوں نے کہا لیکن جو آپ کا جو پرائمری جو ڈیفیسٹ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ 0.2% پازیٹیو ہونا چاہیے، اور اس وقت وہ آپ کا پرائمری ڈیفیسٹ 3.5% کے قریب ڈیفیسٹ میں ہے. اس کا مطلب آپ نئے ٹیکس لگائیں. تو یہ ساری چیزیں جب لگیں گی، بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی، پیٹرول کی بڑھیں گی، گیس کی بڑھیں گی، ڈیزل کی بڑھیں گی. اس کے بعد آپ کا یہ جو ہے ٹیکسز وغیرہ لگیں گے، تو عام آدمی کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہے جو یہ پرائسز کا بوجھ پڑے گا اور زیادہ پڑے گا، بیکاز مہنگائی ہوگی. ایگزیکٹلی. تو یہ چیز تو بڑی امپورٹنٹ ہے، اور ساری بات ہے کہ جو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہے وہ عام آدمی پہ پڑنا ہے، اور اس میں ظاہری بات ہے بہت سی پالیسیز بھی آ جاتی ہیں، تمام تر چیزیں بھی. اچھا شوکت ترین صاحب، اس وقت بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور بہانہ بھی بنایا جا رہا ہے انتخابات جو ہیں ان سے بھاگنے کے لیے. معیشت اور حالات کو بیسکلی ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، یا تو سیکیورٹی سچویشن یا پھر اکنامک سچویشن. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سب کو بطور معیشت دان؟ کیا معیشت کو بہانہ بنا کر الیکشن سے رائے فرار اختیار کی جا سکتی ہے، یا کوئی اکنامک ایمرجنسی جس حوالے سے ابھی پاکستان تحریک انصاف نے بھی خدشہ ظاہر کیا کہ حکومت کو دباؤ بخشنے کے لیے بھی اس ٹول کو یوز کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، پہلے تو جو میں پہلے بات کر رہا تھا اس کا ایک چیز میں بھول گیا تھا. ایک چیز اور بھی وہ کہہ رہے ہیں جنرل سیلز ٹیکس 1% سے بڑھا دیں. اس کا مطلب ہے اس کا تو مہنگائی پہ اثر پڑے گا ہی پڑے گا، اور عام آدمی پہ پڑے گا. اب دوسرا سوال آپ نے یہ پوچھا، دیکھیں جی بات صرف اتنی ہے کہ یہ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ کوئی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ بنا کوئی ایمرجنسی لگا دیں. اس کا مطلب ہے آپ کا اس وقت جو ہے، آپ کے بھی تو اس وقت نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ تو الیکٹڈ نمائندے بیٹھے ہیں، یہی نہیں اگر چلا سکتے ہیں تو وہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ جن کے پاس کوئی عوام کی سپورٹ نہیں ہوگی یا ایمرجنسی آپ لگائیں تو کون لوگ چلائیں گے وہ؟ تو پوائنٹ یہ ہے، یہ تو بالکل ریورس آرڈر میں جا رہے ہیں. آپ کو اس وقت جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہوئی ہے اس کی وجہ سے آپ کی اکانومی نہیں چل رہی موسٹلی، کیونکہ انویسٹر بھی بھاگ رہا ہے، کوئی لوگ پیسے نہیں لے کے آ رہے ہیں. تو آپ کو تو الٹا کرنا چاہیے، آپ کو اس وقت الیکشنز اناؤنس کر دینے چاہیے، انٹرم گورنمنٹ لے کے آئیں. جب انٹرم گورنمنٹ آئے گی تو وہ اس کے بعد الیکشنز ہوں گے جس میں ریپرزنٹیٹو گورنمنٹ آئے گی اور وہ سخت فیصلے لے سکے گی. لیکن درمیان میں بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کے درمیان 3-4 مہینے جو ہوں گے اس میں کیا ہوگا. ارے بھائی اس میں ہم سارے مل کے اس اکانومی کو سنبھال سکتے ہیں. میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں گا اور پی ڈی ایم والے بھی شامل ہو جائیں گے، بعد میں 1-2 اور جو اس وقت کی انٹرم گورنمنٹ ہوگی ان کے فائنانس والے بھی شامل ہو جائیں گے. تو طریقہ یہ ہے اس وقت جو ہے کہ ایک تو پولیٹیکل انسرٹینٹی نکالیں، اور اس کو اور انکانسٹیٹیوشنل چیزیں جب آپ کریں گے تو اور انسرٹینٹی دیں گے. آپ کے یہاں تو شاید چند اداروں میں اس کا کوئی وہ شاید اس کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن آپ جناب میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ ضرور دیکھیں کہ وہ جو باہر کا آدمی ہے، انویسٹر ہے، جو باقی ممالک ہیں، وہ تو اس چیز کو صحیح نہیں سمجھ رہے نا کہ آپ انکانسٹیٹیوشنل چیزیں کر رہے ہیں. اچھا، یہاں پہ اب جو نئی ایک تھیوری آ رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے پلان کو ڈچ کر کے گورنمنٹ جو ہے اس کے ٹینیور کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے. آبویسلی پاکستان تحریک انصاف قبل از وقت انتخابات چاہ رہی ہے، لیکن اب یہ اپنے وقت پر بھی انتخابات سے آگے کوئی بہانہ بنا کر اور پارلیمنٹ سے کچھ اس طرح کے معاملات کر کے، تو آپ کو لگتا ہے ویسے اپیرنٹلی شاید یہ اپنا پولیٹیکل مائلیج کے لیے یہ سوچ ان کے ذہن میں ہو کہ ہم شاید ریلیف دے پائیں اور ڈارنامکس جو ہے وہ کام کر دے اور تھوڑا سا ہمیں وقت مزید چاہیے؟ کیا ریئلسٹکلی یہ پاسبل ہے کہ یہ آ کر انہی پالیسیز کے ساتھ یہ آگے چل کے چیزوں کو ٹھیک کر سکیں؟ اور یہ جو آپشن ہے کہ اگر گورنمنٹ کا ٹینیور ایکسٹینڈ کر لیا جاتا ہے تو یہ کتنا خطرناک ثابت ہوگا؟
نہیں وہ تو بہت زیادہ ہی خطرناک ہوگا. لیکن گورنمنٹ کا جو آپ ایکسٹینڈ کرنا ہے وہ تو ٹوٹلی انکانسٹیٹیوشنل ہوگا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ابھی تک جو 10 مہینوں میں کر چکے ہیں, انہوں نے اگلے 10 مہینوں میں کیا کرنا ہے, وہ بھی وہی کریں گے جو ابھی یہ کر چکے ہیں, بلکہ اس سے زیادہ ہی خرابی ہوگی. بیکاز یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ابھی تو ان کے IMF پروگرام میں ہے نا, یہ IMF پروگرام تو ان کے ساتھ چلے گا اور یہ تو آگے بھی ان کے ساتھ چلے گا. تو یہ میرا خیال میں یہ بہت بڑی زیادتی کریں گے اگر یہ پھر اس کو کسی اور بہانے سے کریں. لیکن میں تو آپ کو بتا سکتا ہوں کہ PTI گورنمنٹ تو یہ کبھی PTI کی جو ہماری پارٹی یہ تو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی کہ جو انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے یہ اپنی ٹینیور کو ایکسٹینڈ کریں. ایگزیکٹلی. اچھا شوکت ترین صاحب, ایک اور چیز بھی سامنے آئی, ظاہری بات ہے کہ IMF نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کرنا, اتنی بڑی اماؤنٹ تو نہیں ہے لیکن اس کے بعد چلیں باقی سٹیک ہولڈرز یا دوست ممالک بھی ایک سلسلہ چل پڑے گا. یہاں پر کچھ اس طرح کی خبریں بھی گردش کی کہ IMF جو ہے وہ صرف اس گورنمنٹ کے ساتھ نہیں بلکہ وہ اس پہ غالباً پاکستان تحریک انصاف کا بھی کوئی نوٹ چاہتی ہے کہ وہ بھی اس سے اوکے ہیں تاکہ ایک پالیسی کا تسلسل جو ہے وہ برقرار رہ سکے. تو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی کیا پالیسی ہوگی اور کیا ایسا کچھ ہوا ہے؟ نہیں دیکھیں, ہمیں تو کوئی کسی نے اپروچ نہیں کیا, اور جو ہے وہ نہ ہی میری پارٹی کی لیڈرشپ جس میں میرا مطلب یا تو مجھے اپروچ کرتے یا چیئرمین کو اپروچ کرتے, یہ تو نہیں کیا. اور ہمارا تو اس میں پورا پکا ویو یہ ہے کہ آپ الیکشنز کال کریں, انٹرم گورنمنٹ آتی ہے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بالکل IMF کے ساتھ بھی بات کر سکتے ہیں, ہر چیز کر سکتے ہیں. رائٹ. اچھا شوکت ترین صاحب, آپ کے متعلق ایک کالم کے اندر بھی کچھ باتیں کی گئیں اور آپ کے حوالے سے کچھ کامنٹس ایک بڑے سابقہ طاقتور شخصیت کے بھی, تو اس کی تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا لیکن صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ اگر آپ کی کارکردگی اتنی بری تھی تو حکومت جانے کے بعد آپ کو بلایا کیوں گیا تھا؟ کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ آپ سے مدد بھی مانگی گئی تھی معیشت میں بہتری کے لیے, اینڈ یو ریفیوزڈ اینڈ یو کیم ان پبلک, اور آپ نے یہ بات بھی بتائی اور آپ نے اس سے پردہ بھی اٹھایا. تو اتنے ہی برے تھے آپ, تو آپ کی یاد پھر اتنی جلدی کیوں ستائی انہیں؟ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کامنٹس کیوں کیے گئے تھے, کیونکہ سارے کے سارے کامنٹس کا میں نے بھی ڈیٹیل جواب دے چکا ہوں. اور اس میں ظاہر ہے کہ پہلے کہا گیا کہ جی یہ تو ایک بینک بھی نہیں چلا سکتے, تو وہ پھر میں نے بتا دیا کہ میں زندگی میں کیا کرتا رہا ہوں. پھر نیب کے بارے میں کہا گیا, نیب والا جو میرا کیس ہی فکٹیشس تھا میرے پر لگایا گیا تھا, وہ تو جو میں جب میں نے پہلے 2019 میں مجھے آفر ہوئی تھی میں نے انکار کر دیا تھا. اس کے بعد وہ کیسز میرے ختم ہوئے تھے, کورٹ نے کیے تھے, لیکن جب نیب کورٹ ابھی دیر لگا رہی تھی تو میں ہائی کورٹ چلا گیا تھا. ہائی کورٹ نے نیب نے پوائنٹ لیا کہ مینٹینیبل نہیں ہے کہ وہ نیچے کیس چل رہا ہے, تو کورٹ نے کہا میں نہیں, ہم ڈیسائیڈ کریں گے مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کیس سنا اور انہوں کو 3 چیزیں کہی. پہلی چیز انہوں نے یہ کہی کہ کیا یہ جو آپ کو پہلے تو ان کو ایگزونریٹ کر دیا تھا نیب نے, تو اس کے بعد اس کے اوپر جو کیس بنایا گیا تو کیا ایویڈنس نیا آیا جس کی وجہ سے آپ نے بنایا. تو ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا کیونکہ کوئی تھا ہی کچھ نہیں, یہ تو بالکل پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا. دوسرا انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ آپ کر رہے ہیں وہ 7+7, تو اس کا تو سیکٹری جو ہے وہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہوتا ہے اور ہی از آلسو چیئرمین آف یور پیپرا, تو کیا ان کو بھی آپ نے انویسٹیگیٹ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں کیا. تو انہوں نے کہا وہ کیوں کی, منسٹر کو کر دیا اس کو کیوں نہیں کیا؟ تیسرا انہوں نے کہا جی کوئی انہوں نے گریٹیفیکیشن یا کوئی ایسا چیز کی ہے جس کے مطلب یہ ان کے خلاف کیس ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی نو سچ تھنگ, کوئی گریٹیفیکیشن نہیں, کوئی نہیں پیسے بنائے انہوں نے. تو جب تینوں انہوں نے کہا جی تینوں چیزیں نہیں ہیں تو آپ ان کے خلاف کیس کیوں کر رہے ہیں؟ اور ٹھیک ہے مینٹینیبل نہیں ہے لیکن 6 مہینے کے اندر اندر آپ اگر نہیں ہوا تو ہم وی ول ٹیک ایکشن. تو یہ تو پہلے ہی ڈیسائیڈ, ہائی کورٹ نے اس کو ڈیسائیڈ کر دیا تھا آلموسٹ میرے فیور میں. تو یہ کیا ریلیف دلوائی تھی؟ میں نے تو صرف ان کو یہ کہا تھا بھائی یہ 7 سال ہو گئے ہیں, یہ کیس آگے بالکل چونٹی کی طرح چل ہی نہیں رہا, یہ آپ چلوائیں تو صحیح, کیس میں تو ہے ہی کوئی نہیں. اور میں آپ کو شہاب الدین بھائی بتا رہا ہوں کہ میں ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں,
جو میں نے چینج کروائی تھی 7+7 اس سے 292 ارب روپے کا فائدہ ہوا تھا حکومت پاکستان کو. کوئی بھی بینکنگ سمجھتا ہے اس کو یہ سمجھ آ جائے. تو جس شخص نے اتنا لمبا فائدہ کروایا ہے اس کو وہ 7 سال یہ ذلیل کر رہے تھے اور میں اپنے جیب سے سارے پیسے دے رہا تھا لائرز کے وغیرہ. تو یہ بات بھی بالکل انہوں نے بالکل بغیر سوچے سمجھے ایسی بات کی. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی اوور ہیٹ ہوگی اکانومی وغیرہ وغیرہ. وہ ہم نے 2022 کے جو ریزلٹس آئے ان کی اپنی پی ڈی ایم حکومت نے جو چھاپے وہ ایک قسم سے زبردست ریزلٹس ہے. تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر میں اتنا ہی خراب تھا یار تو یار میرے پاس آئے تھے کہ جی ان کو ہیلپ کریں. ایگزیکٹلی یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور اس میں آبویسلی اب وہ باتیں ہیں اور اس پہ دونوں سائڈ سے وضاحت بھی آ رہی ہے اور اس ٹائم پہ آپ بھی آبویسلی اور وہ بھی پاور میں بھی تھے اور اس وقت کی بھی بہت سی چیزیں ہوں گی جو گائے بگائے شاید سامنے آتی رہے. شوکت ترین صاحب ایک آڈیو لیکس کا معاملہ تھا اور اس حوالے سے ایک خبر آئی ہے اب سے کچھ دیر پہلے کہ جو وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ہے FIA اس نے بیسیکلی سب کے اندر جو آڈیو لیک تحقیقات تھیں آپ کی پنجاب اور KP کے وزرائے خزانہ سے اس میں آپ کے خلاف قانونی کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا. پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو چل رہی ہے, اٹ از ناٹ اے نیو تھنگ رائٹ ناؤ. بہت سے لوگ اس وقت یا تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بن چکے ہیں یا بن رہے ہیں یا لائن میں لگے ہوئے ہیں. لیکن اس سب کے اندر آپ کو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو FIA نے آڈیو لیک پر تحقیقات مکمل کر لی ہیں اور آپ کے خلاف جو قانونی کارروائی شروع کرنے کا ایک فیصلہ ہو چکا ہے, اس کے اثرات کیا دیکھ رہے ہیں اور آپ کا موقف کیا ہے اس میں؟ جی میرا موقف ہے یہ بالکل ہی فکٹیشس قسم کا کیس ہے. اس کی کوئی سر پاؤں نہیں ہے. یہ اگر کرنا چاہیں تو جو مرضی کر لیں. وی آر ریڈی ٹو فیس اینی لیگل کانسیکوینسز. اوکے, اور اس میں یہ بھی خبر آئی ہے کہ انہوں نے وزارت داخلہ سے آپ کے خلاف کارروائی کے لیے اجازت مانگی ہے اور شوکت ترین صاحب کی گرفتاری کے لیے جو منسٹری آف انٹیریئر ہے اس سے بیسیکلی اجازت طلب کر لی گئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ گرفتاری کوئی ٹیکنیکل پوائنٹ پہ ہوگی یا یہ صرف اور صرف پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوگی اگر ہوتی ہے, جسٹ ان کیس اف دیر از اے پاسبلٹی؟ یہ ٹوٹلی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. یہ جو ابھی جو دنوں سے یہ قصہ چل رہا ہے ظاہر ہے یہ مجھے پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں. تو یار ان سے تو ہم ان چیزوں سے پریشرائز تو نہیں ہوتے یار. نہیں ہوں گے. یعنی اس سے پہلے بھی باقی لوگ جو ہیں انہیں یہی کہا جاتا رہا ہے نا, فواد چوہدری صاحب کو پکڑ لیا جسے بھی پکڑا گیا تو الٹیمیٹلی مطالبہ تو شاید اندر رکھ کے ایک ہی کیا جاتا ہے کہ آپ عمران خان کا جو ساتھ ہے نا وہ چھوڑ دیں کسی طریقے سے, اور خان کو تنہا کرنے کے لیے یا ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ آئسولیٹ کرنے کے لیے پولیٹیکلی شاید یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو آپ موٹیویٹڈ ہیں اس وقت اور آپ کو تو ایسا کوئی نہیں نا خدشہ کہ, اور آپ کا جواب بھی وہی ہوگا جو باقیوں کا ہے. بالکل جناب, میرا وہی جواب ہے. پہلے تو کیس ہی کوئی نہیں ہے یار. کہ آڈیو لیک کون ہے, کس نے یار پہلے تو یہ مجھے بتائیں. میں نے ان کو جواب میں یہ لکھا تھا کہ بتائیں یہ جس نے اپلیکیشن دی ہے میرے خلاف اس نے کس پہ یہ آڈیو لیک کی ہے اور کس نے اس کو اجازت دی ہے, اور لیگلی تو سپریم کورٹ کہتا ہے یہ انلیگل ہے یہ پوری کی پوری کاروائی. تو پہلے تو وہ تو سمجھائے نا. تو وہ دیکھیں جی یہ تو پولیٹیکل وہ ہے وکٹمائزیشن ہے, کرنے دیں ان کو. صحیح ہو گیا, یعنی آپ تیار ہیں اگر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی طرف حکومت جاتی ہے اور قرعہ آپ کے نام کا بھی نکلتا ہے. اچھا یہاں پہ شوکت ترین صاحب کچھ چیزیں ہیں, ظاہری بات ہے جو ملکی معیشت کے حالات ہیں اور باقی ہم نے ایمرجنسی اور دیگر چیزوں کی باتیں جو ہیں وہ تو ڈسکس کر لیں. لیکن اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ کرنٹ پالیسیز جو ہیں وہ کوئی ریلیف آ پائے گا؟ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کابینہ بڑھائی جا رہی ہے, 85 کی کیبنٹ ہو چکی ہے, اور دوسری جانب جو اپنے کیسز ہیں وہ بھی ختم ہو رہے ہیں اور کفایت شعاری کا بھی درس دیا جاتا ہے, لیکن ہو نہیں پا رہی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چیزیں کدھر کو جائیں گی؟ نہیں دیکھیں جناب, سیدھی بات ہے. ہمارا خیال ہے, ہمارے تو بالکل یہ فرم اوپینین ہے کہ اس وقت جو ہے یہ مطلب گھبرائے ہوئے ہیں, ان کو سمجھ نہیں لگ رہی. مطلب مہنگائی کا طوفان ہے, عوام ان کے خلاف ہے. الیکشن یہ کروا نہیں سکتے کیونکہ جیسے یہ الیکشن کروائیں گے یہ بہت بری طرح ہاریں گے. تو یہ تو ایک قسم سے رائے فرار انہوں نے اختیار کی ہے. تو آپ جتنا مرضی یہ کوشش کر لیں کیونکہ
مشکل یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف ایک سائڈ پہ کھڑی ہے اور باہری ساری قوتیں دوسری سائڈ پہ کھڑی، تو لیکن عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تو یہ ان کو عوام کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، ان کی رائے کے اوپر سے گزرنا پڑے گا. یہ اگر انہوں نے پرولونگ کیا، میرا نہیں خیال کہ یہ زیادہ پرولونگ کر سکتے ہیں. صحیح ہو گیا. شوکت ترین صاحب یہاں پہ بریک لینی ہے اور بریک کے بعد انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین کرام، شوکت ترین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ملک کے جو حالات چل رہے ہیں ان پہ بات کر رہے ہیں. اس وقت ظاہری بات ہے آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے ملک کی معیشت جو ہے وہ اس کی تباہی وہ انشور کی گئی ہے، غالباً یوں ہی لگ رہا ہے. اچھا، اب یہاں پہ شوکت ترین صاحب ایک خبر بھی آئی ہے کہ جو ایک کفایت شعاری کی کمیٹی بنائی گئی ہے اس نے فوج کے بھی جو غیر دفاعی یا پھر جو غیر فوجی اخراجات ہیں وہ کم کرنے کا کہا ہے. تو الٹیمیٹلی ظاہری بات ہے کہ جس طرح سے پی ٹی آئی کے یہ کنسرنز بھی رہے ہیں کہ اکنامک سیکیورٹی ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے آپ کی نیشنل سیکیورٹی سے، تو جس طرف کو یہ حالات جا رہے ہیں اور اس سب میں ضد بھی ہے، انا بھی ہے، چھوڑنے کو بھی تیار نہیں ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں آخر کہاں جا کر رکیں گی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے بھی؟ اس میں پھر ہمارے جو ایسٹس ہیں چاہے ایٹمی ہوں یا دیگر ہوں ان کے اوپر بھی سوالیہ نشان لگتا ہے آگے چل کے. یہ تو آغاز ہو سکتا ہے نا اس کا. دیکھیں جی، یہ تو اب جو بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار میں اور جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے نا کہ یہ اس طریقے سے تو نہیں چل سکتا نا بہت زیادہ. کیونکہ اس وقت آپ کی جب تک یہ ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ نہیں آئے گی، اکانومی کو ٹھیک نہیں کرے گی، تو آپ یہ جو اخراجات ہیں یہ ظاہر ہے ان میں کٹوتیاں ہوں گی. اور پھر یہ ظاہر ہے جو مطلب صرف اٹامک وہ جو ہیں وہ تو نہیں ہے، وہ تو مطلب ایک الٹیمیٹ جو ہمارا سیکریفائس ہے وہ تو ہمیں دینی نہیں چاہیے کبھی بھی، لیکن اس سے پہلے بھی کئی چیزیں ہیں جس پہ ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا، تو جو عمران خان کبھی کرنے کو تیار نہیں تھے. تو اس لیے یہ تو اب بالکل آپ کی بات صحیح ہے، جب تک اکنامک سیکیورٹی جو ہے وہ آپ کی جو ایکچوئل سیکیورٹی کی ایک ضمانت ہوتی ہے. اس کا میں آپ کو صرف اگزامپل دے سکتا ہوں کہ آپ جو بہت ہی مضبوط قسم کی ملٹری قوت تھی جو یو ایس ایس آر تھا، تو وہ جب اکانومی ان کی بیٹھ گئی تو ان کو وہ ٹکڑے ہو گیا، کیونکہ ان کی اکانومی کنٹرول مطلب سپورٹ نہیں کر سکی ان کی ملٹری جو اخراجات تھی، تو ان کو جو ہے اپنے آپ کو سلم ڈاؤن کرنا پڑا. اس لیے یہ بڑی ضروری ہے. اور اس دفعہ جو سیکیورٹی ہم نے پالیسی بنائی تھی جب ہم تھے، تو اس میں اس سیکیورٹی پالیسی میں یہ لکھا گیا تھا کہ اکنامک ساورینٹی از پیوٹ اینڈ از دا پیوٹ، اینڈ ارد گرد باقی جو پالیسیز ہیں ریوالو کرتی ہیں. ایگزیکٹلی. اور وہ ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی اگر اسی ڈرافٹ کو یا اسی مسودے کو دیکھا جائے اور اسی پر عمل کر لیا جائے تو بہت سی چیزیں درست بھی ہو جائیں. اچھا، اس وقت میں یہ دیکھ رہا تھا کہ بہت سی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. حفیظ پاشا صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس گھنٹوں اور دنوں کا وقت رہ گیا ہے، یعنی اب معاملہ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وی ہیو دس سیٹ اماؤنٹ آف ٹائم، اتنے مہینے یا اتنے ہفتے، دنوں تک آ گئی ہے بات، گھنٹوں تک آ چکی ہے. زیدی صاحب کہتے ہیں کہ دیوالیہ ہو چکا ہے، اب زیادہ فرق نہیں پڑنا، یعنی جتنا بیڑا غرق ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. اگر ہم اس کے اندر اس کا اگر ہم ایک ایکڈیمک انالیسس کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پاکستان کی اکانومی ہے وہ اس وقت کہاں پر کھڑی ہے اور کتنا مزید خرابی کی طرف چیزیں جا سکتی ہیں؟ اللہ نہ کرے چاہیں، لیکن جو جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ان لائٹ آف دا کرنٹ اکنامک پالیسیز آف کرنٹ گورنمنٹ. نہیں، دیکھیں، آپ نے اگر یہ آئی ایم ایف کا پروگرام کر بھی لیتے ہیں تو آپ کے پاس جتنے بھی آپ کو ڈالر ملیں گے، لیکن یہ تو فنڈامنٹل جو اکانومی کے وہ تو خراب ہو چکے ہیں نا، اور ہو بھی رہے ہیں. فنڈامنٹلز کیا ہیں؟ فنڈامنٹلز یہ تو نہیں نا کہ آپ جو ہے ایک قسم سے قرضوں پہ ہی آپ نے زندہ رہنا. آپ نے ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، آپ نے اکانومی کو بڑھانا ہے. آپ ظاہر ہے آپ کی ریمیٹنسز بڑھنی چاہیے، آپ کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بڑھنی چاہیے. اس سے جو ڈالرز آئیں گے وہ ہیلدی ڈالرز ہیں نا.
اور وہ اگر گروتھ نہیں ہوگی تو جتنا بھی آپ یہاں سے قرضے لیتے رہیں گے، ہول جو ہے اس طرح تو آپ پھر زیادہ دیر تک تو نہیں اس کو پورا کر سکتے. تو وہ تو ابھی دیکھیں، وہ تو ابھی سارا کچھ نیگیٹو جا رہا ہے نا. دسمبر کے بیچ میں ایکسپورٹس ہیں 16.6% نیگیٹو ہیں، ریمیٹنسز 19.2% نیگیٹو ہیں، اور ایف ڈی آئی جو ہے وہ 57% نیگیٹو ہے. یہ ساری چیزیں نیگیٹو ہیں. تو جس کو ہے اس کا مطلب ہے اکانومی کو بڑھاوا دینے کی بات ہے. اس بڑھاوے میں تو ابھی تو جو ابھی چیزیں آپ کرنے والے ہیں اس سے تو اور نیگیٹو ہوگا یہ چیزیں. تو یہ میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ جب تک آپ ایک اسٹیبل پولیٹیکل انوائرمنٹ نہیں لے کے آئیں گے، یہ پکڑ دھکڑ مارا ماری اس قسم کی چیزوں سے یہ کام چلتا نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اور اس سب کے اندر پھر آپ اگر باقیوں کو کہیں کہ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھیں، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ انہیں اٹھا بھی رہے ہوں اور ان کو وکٹمائز بھی کر رہے ہوں، اور پکڑ دکڑ بھی چل رہی ہو، ٹارچر بھی چل رہا ہو، اور مختلف طریقوں سے توڑنے کی کوشش بھی، سب کچھ ایک وقت پہ نہیں ہو سکتا. اور ملک کے حالات انفارچونیٹلی ایسے ہیں کہ ملک بھی ابھی ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. اچھا، اگر ڈالر کی بات کی جائے تو ڈالر تو بلا شبہ اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اسے ٹریک کرنا بھی چھوڑ دینا چاہیے کہ کدھر کو جا رہا ہے. لیکن الٹیمیٹلی یہ کہاں پہ جا کے رکنا ہے؟ اور پیٹرولیم پرائسز بھی اب گورنمنٹ کو مزید تو انکریز کرنی پڑنی ہے، تو وہ کتنی ایک انکریز ہو جائیں گی مزید آپ کو لگتا ہے، جو اب انہیں کرنی پڑ جانی ہے؟ ڈیویلویشن بھی ہے، باقی آئی ایم ایف کا پروگرام بھی ہے، کیونکہ میں ابھی خبر بھی پڑھ رہا تھا کہ آئی ایم ایف پروگرام پر عمل درآمد جو ہے اس میں بجلی کے بلوں پر سبسڈی کا خاتمہ شروع ہو چکا ہے. یعنی کام جو ہے وہ تو آلریڈی شروع ہو چکا ہے، اور اکانومی کے پہلے حالات خراب ہیں. دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ کا وہ جو ہے روپیہ کہاں ہونا چاہیے، وہ ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ سے بٹوین 2.5 to 5% کے ڈسکاؤنٹ پہ ہونا چاہیے. ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ اس وقت آپ کا اگر 230 روپے ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ دس از ویئر اٹ از. تو 235 40 45 کے درمیان میں روپیہ ہونا چاہیے. روپیہ 275 روپے ہے. اس کا مطلب ہے جو آپ کا جو جہاں ہونا چاہیے اس سے 30 روپیہ زیادہ ڈسکاؤنٹ پہ چل رہا ہے. تو ابھی جب جیسے یہ آئی ایم ایف کے پیسے ملیں گے اور تھوڑی اسٹیبلٹی آئے گی فارن کرنسی کے اکاؤنٹ میں، تو روپے کو اپریشیٹ ہونا چاہیے. اور اس میں اسٹیٹ بینک شوڈ میک شیور کہ یہ سارے ایکسپورٹر جو ہیں یہ پیسے لے کے آئیں. یہ اسمگلنگ جو ڈالرس کی ہو رہی ہے یہ رکے، اور یہ روپیہ 240 245 تک اس کو ان کو واپس لے کے آنا چاہیے. اور کوئی بھی اگر انٹرونشن جو انہوں نے کروانی ہے اسٹاک ایکسچینج کمپنی سے کروانی ہے یا بینکوں سے کروانی ہے یا جو بھی کروانا ہے، دس از دا ریئل ریٹ. یہ ورنہ اسپیکولیٹر ادھر تک لے کے چلا گیا ہے. اور اگر اسپیکولیٹر کو انہوں نے نہیں روکا تو یہ تو وہ 300 پہ بھی لے کے چلا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ اس کے کوئی ان کے ریزسٹنس نہیں ہوگی تو وہ تو اسپیکولیٹر تو چاہے گا نا وہ زیادہ جائے. اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مضبوط ہوگا یا ہونا چاہیے. رائٹ. اور پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں وہ کہاں پہ جا کے کتنی ایک مزید بڑھ سکتی ہیں، جو اب انہیں بڑھانی پڑ جانی ہے، تو اس پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہاں پہ جا کے رکے گا؟ دیکھیں اس وقت تو آپ کو میں نے بتایا نا 6 مہینوں میں 200 سے بھی بلین کیا، 855 بلین انہوں نے اکٹھا کرنا ہے. تو آپ اندازہ کریں نا، اب تو تقریباً 4.5 مہینے ہی رہ گئے نا. 4.5 مہینوں میں فرض کو انہوں نے ابھی پچھلے 1.5 مہینے میں 100 بلین ہی کر لیا ہو، تو 300 جو ہے وہ انہوں نے اکٹھا کیا، اور باقی ان کو 550 بلین اگر اکٹھا کرنا ہے تو وہ تو کافی ان کو ایک قسم سے پیٹرولیم پرائسز بڑھانی پڑیں گی. اوکے، یعنی اس میں بہت بڑا انکریز. اور ابھی تو پچھلا جو انکریز ہے اس کے ڈائریکٹ جو اثرات ہیں وہ ابھی عوام پہ آنے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اب مزید جو انکریز ہے اوبیسلی وہ بھی کرنا پڑ جانا ہے، چاہتے نہ چاہتے دونوں صورتوں میں، کیونکہ اوبیسلی یہ خود ذمہ داری لی ہے اب انہوں نے. اب اس میں وہ ایک واقعہ بھی ظاہری بات ہے بہت سے اس طرح کے چل رہے ہیں حکومت کے حوالے سے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اچھا، یہاں پہ شوکت ترین صاحب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو سمجھنا،
کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ہماری اکانومی ہے اس کے حالات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا رہے ہیں، کہ جسٹ ان کیس آئیڈیل کیس کی بات کر لیتے ہیں نا، جو آئیڈیل سچویشن ہمارے ملک میں جو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ عزت کے ساتھ اپنے گھر جائے، ایک نگران سیٹ اپ آئے جو 90 دن کے لیے ہو، وفاقی حکومت جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے انتخابات ہوں، ایک نئی پولیٹیکلی سٹیبل گورنمنٹ آئے. جسٹ ان کیس اس طرح سے ہو بھی جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اکانومی جو ہے وہ کس نہج پہ ہے کہ اسے ٹھیک کرنا کتنا کو مشکل ہوگا؟ کوئی بھی آ جاتا ہے، آپ آ جاتے ہیں یا کوئی اور بھی آ جاتا ہے. لیکن یہ مشکل دیکھیں، جب پولیٹیکل سپورٹ ہوتی ہے، یہ تو ہم نے پہلی دفعہ بھی ہمیں جب ملی تھی اکانومی پی ٹی آئی کو، تو وہ کوئی اتنی اچھی اس میں کنڈیشن میں نہیں ملی تھی، اور اس کے بعد کووڈ بھی آ گیا تھا، تو وہ بھی تو پی ٹی آئی نے سنبھالا، اور اس کے بعد 2 کنزیکٹیو سالوں میں 17 سال میں سب سے زیادہ گروتھ کر دی تھی اور امپرومنٹ کر دی تھی، تو وہ اب سنبھال لیں گے. تو ہم جب عوام کی قوت ہمارے ساتھ ہوگی تو یہ بھی سنبھال لیں گے. لیکن اس میں جل کا آپ نے جس طرح بات کی کہ اس میں آپ بیسیکلی الیکشن اناؤنس کریں، آپ انٹرم گورنمنٹ لائیں، وہ سارے ہیلپ کر دیں گے ہم. یعنی اگر الیکشنز کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی بھی بیٹھ کے آگے معاملات اور جو معاشی معاملات ہیں انہیں ٹھیک کرنے میں جو اپنا رول ہے، یعنی وہی مطالبہ جو آپ سے ٹیکنیکلی جب مفتاح اسماعیل صاحب آئے اور آپ کو بلوایا گیا اس وقت کیا گیا، وہ اس کیس میں آپ اس کے لیے تیار ہیں، پی ٹی آئی بھی اور آپ بھی؟ تب بھی تیار تھے، ابھی بھی تیار ہیں. اوکے، تب بھی تیار تھے اور ابھی بھی تیار ہیں. اور پھر اگر میثاق معیشت جو کہ بہت سے لوگوں کا ایک obviously ہم سنتے بہت آئے ہیں، اس پہ شاید اتنا کام نہیں ہوا، تو میثاق معیشت جو ہے اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے؟ اچھا، یہاں پہ ایک چیز ظاہری بات ہے جو آپ سے پوچھنا رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر فنڈز کا بہانہ بنایا جاتا ہے الیکشنز کے لیے کہ پیسے ہیں ہی نہیں، کیا پیسے نہیں ہیں الیکشنز کے لیے، یا پھر یہ صرف ایک بہانہ ہوگا؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ ملکوں میں ہوتا ہوگا باقی بھی دنیا سے اس کی بہت سی آپ مثالیں تو اخذ کر سکتے ہوں گے جب ملک کے پاس انتخابات کے ہی پیسے نہ ہوں لیکن انتخابات کروانے بھی ضروری ہوں. اگر یہ ایک ایکسکیوز آ جاتا ہے مارکیٹ میں تو اسے کیسے ڈیل کیا جائے گا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ انتخابات کے لیے پیسے نہ ہوں. ہم بلینز اینڈ بلینز آف روپیز جو خرچ کرتے ہیں ایوری ڈے آن ویریس تھنگس، اور ٹوٹل اگر جو انتخابات میں 50-60 ارب روپیہ اگر لگتا ہے وہ بھی 3-4 مہینے میں، تو وہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا. یہ تو بالکل ٹوٹل سراسر ایک بہانہ. اوکے، یہ صرف اور صرف ایک بہانہ ہونے جا رہا ہے، لیکن اس میں آپ کو اچھا، اگر اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کرے گی کیا جسٹ ان کیس؟ آپ کے پاس کیا لیگل آپشنز بچیں گے اور کس طرح سے؟ obviously اگر یہ بہانہ آتا ہے تو پھر آپ کا بھی ایک رول ہوگا ٹو ایکسپلین اٹ ٹو دا پیپل اینڈ ٹو دا میسز اور ایون دا کورٹ کہ یہ نہیں ہے. لیکن وہ بہانے اس طرح کے چل رہے ہیں، وہ باتیں ابھی سے کرنی شروع ہو گئی ہیں، یا سیکیورٹی پرابلم بنا رہے ہیں یا اکنامک سچویشن کو ایک ڈھال کے طور پہ یوز کر رہے ہیں. لیکن سپریم کورٹ نے بیسیکلی یہ بھی کہہ دیا کہ جناب یہ مطلب ایکسپینسز شوڈ ناٹ بی اے ریزن کہ الیکشن نہ ہو، تو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ 1.4-1.5 ٹریلین کا جو آپ نے فسکل ڈیفیسٹ کر دیا ہے، تو اس میں 40-50 بلین اور کر لیں گے تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے نا. یعنی اس میں کوئی ایز سچ مسئلہ نہیں ہوگا کہ اگر اس طرح سے کروا لیا جائے الیکشن. اور اس میں آپ کو ویسے لگتا ہے کہ وفاقی حکومت کے انتخابات بھی ساتھ ہی ہو جانے چاہیے، یا پھر پنجاب اور کے پی بھی ٹھیک ہے اگر یہ بھی ہو جاتے ہیں صوبائی اسمبلیوں کے؟ آئیڈیل کیس تو غالباً وہی ہوگا، اس میں پیسے بھی بچیں گے اور ملک کے لیے بھی وہی بہتر ہے. میرے خیال میں سر سارے اکٹھے ہونے چاہیے، ایک ہی دفعہ جو پولیٹیکل انسرٹینٹی کو دور کیا جائے. اور اس وقت جو ہے یہ ہم نے تو اس لیے قربانی دی پنجاب کی اور کے پی کے کہ وہ کوئی مطلب گاڑی چل نہیں رہی تھی آگے، تو ہم کیونکہ توڑ پھوڑ کے عادی نہیں ہیں، ہم سڑکوں پہ آگے توڑ پھوڑ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، تو ہم نے کہا چلیں ہم اپنے اسمبلی کی قربانی دے دیتے ہیں، اسی سے ہی کم از کم گاڑی چلنا شروع ہوتی. لیکن اصولاً تو یہ ہے کہ ساری جو ہے پاکستان میں ایک وقت میں وہ ہونا چاہیے انتخاب.
राइट बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत तरीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत सी चीज़ों पर डिस्कशन हुई, मुल्की मईशत और दीगर तमाम तर मामलात के अलावा इलेक्शंस, इकोनॉमिक इमरजेंसी और जो अभी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की एक वेव है उसमें बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। शौकत तरीन साहब आपका शुक्रिया। गुज़श्ता रोज़ ये तस्वीर मेरी नज़र से गुजरी। अल्लाह खुश रखे एहसन इकबाल साहब को, जो फरमाया करते थे कि इमरान खान की काबीना 50 से तजावुज़ कर गई है, लेकिन अब है कि एहसन इकबाल साहब नजर ही नहीं आते। कोई उनको जाकर ये बताए कि अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की काबीना 85 के करीब पहुंच चुकी है, जल्दी से ट्वीट करें। नाज़रीन कराम, आज का पोस्टमार्टम भी कुछ इसी जहाज साजी काबीना से मुतल्लिक है। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने किफायत शुआरी, मियाना रवी और अवाम को सहूलियात देने का दर्स देते देते पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म ने मजीद 7 अफराद को मुआविनीन खुसूसी के तौर पर अपनी काबीना में शामिल कर दिया, जिसके बाद वज़रा की तादाद 85 हो गई है, जो कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना है। इस वक्त मुल्क एक मुश्किल दौर की लपेट में है, तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने 7 अरकान कौमी असम्बली को मुआविनीन खुसूसी मुकर्रर कर दिया। इन 7 अरकान की तकर्री एजाज़ी तसव्वुर की जाएगी। बुध को काबीना डिवीजन से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर आज़म ने अरकान कौमी असम्बली मोहम्मद अजमल खान, शाइस्ता परवेज़ मलिक, मोहम्मद हामिद हमीद, कैसर अहमद शेख, मलिक सुहेल खान, चौधरी आबिद रजा और मोहम्मद मुईन भट्टो को अपना मुआविन खुसूसी मुकर्रर कर दिया। इन 7 अफराद की काबीना में शमूलियत से 2 दिन कबल ही वज़ीर आज़म ने मारूफ कारोबारी शख्सियत जवाद सोहराब मलिक को भी काबीना में शामिल करने की मंजूरी दी थी, लेकिन जवाद सोहराब ने किसी भी किस्म की सरकारी मराआत और सहूलियात लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन इन 7 अफराद की शमूलियत के बाद विफाकी काबीना के अरकान की तादाद बढ़कर 85 हो गई है, जिसमें 34 विफाकी वज़रा, 7 वज़राए मुमलिकत, वज़ीर आज़म के 4 मुशीर और 40 मुआविनीन खुसूसी शामिल हैं। काबीना के वज़रा की तवील फहरिस्त के बावजूद कौमी असम्बली में 38 सेक्रेटरीज भी मौजूद हैं, जो ऐवान ज़ेरे में वज़रा की गैर हाजिरी में वक्फ़ा सवालात के दौरान सवालात के जवाबात देते हैं। PDM की मौजूदा काबीना तारीख की सबसे बड़ी काबीना है, जिसमें 85 अरकान हैं, जबकि रियासत अमरीका में इस वक्त 25 काबीना के अरकान हैं। नायब सदर भी काबीना का हिस्सा है। नायब सदर को मिलाकर कुल अरकान की तादाद 25 बनती है। यहां हम ये जरूर कह सकते हैं कि चलो किसी चीज में तो हम अमेरिका से आगे निकले। यकीनन यहां सोचना होगा इक्तदार में बैठे हुक्मरानों को कि मुल्क में एक तरफ महंगाई का सुनामी और आवाम के लिए तरह तरह की मुश्किलात के साथ IMF की शराइत पूरी करने के पेट्रोल, बिजली, गैस और दीगर चीजों की कीमतें बढ़ाने की तैयारियां हो रही हैं, वहीं PDM ने अपने मफादात और अपनों को नवाजने की रविश अपनाते हुए काबीना में मजीद मुआविन शामिल करके कौमी खजाने को लूटने से गुरेज करना बेहतर नहीं समझा। यकीनन इसी में मुल्की मफाद है। मखदूम साहब को इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।